الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز آفرینش سے لے کر تخلیق کائنات کے بعد اللہ رب العزت نے گمراہ لوگوں کو راہ نور کا تعین کروانے کے لیے اور اپنی بندگی سکھانے کے لیے، لوگوں کو بندگان خدا کو معبود برحق کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ سلسلہ ہمارے کریم آقا مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات رحمت عالمیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیقین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اولیاء کرام کا یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک ہے، قیامت تک یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بندگان خدا کو راہ توحید دکھانے کے لیے اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروانے کے لیے جن ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، انہی میں سے ایک ایسی ہستی کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما قلندر بے ریا و باصفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج ہم آپ کی حیات طیبہ کے متعلق اپنے ناظرین کو کچھ معروضات پیش کریں گے۔ تو اس میں پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا بچپن پیش کریں گے کہ حضرت قلندر کبریا، میں پہلے اس سے قبل آپ کے کچھ القابات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن ناموں سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا نام تو صوفی اللہ رکھا گیا، اور پھر جب لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کا بڑھتا ہوا تعلق چلتا گیا، تو پھر آپ کو قلندر کبریا کہا جانے لگا، قلندر بے ریا و باصفا کہا جانے لگا، مرشد و رہنما کہا جانے لگا۔ تو آپ کا ذکر خیر شروع کرنے سے قبل میں ایک منقبت کے چند اشعار جو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کا ذکر خیر شروع کرتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ خواجہ اللہ رکھا معلیٰ نشاں، سرور اہل حق دستگیر جہاں، ان کو حاصل تھا قرب خدا و رسول، کاشف سر قدرت تھی ان کی زباں، بیٹھ کر خاک پر دیکھیں افلاک پر، بیٹھ کر خاک پر دیکھیں افلاک پر، تھے بلا شک وہ ایک طائر لامکاں، سادگی میں بھی تھا ایک رعب و وقار، سادگی میں بھی تھا ایک رعب و وقار، ذات تھی آپ کی مرجائے بے کساں، ان کی صحبت میں آتا تھا جو ایک بار، اس پہ ہوتے تھے اسرار باطن عیاں، منبع خیر و برکت ہے ان کا مزار، ہوتی ہے بارش نور ہر دم یہاں، ان کے دامن سے وابستہ جو بھی ہوا، ہو گیا دونوں عالم میں وہ کامراں، کیا کہے شان میں ان کی فیض العمی، تھے خدا کے ولی وہ غیاث جہاں۔ تو ناظرین کرام،
حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع جموں کی تحصیل سانبا اور تحصیل سانبا کے ایک گاؤں رانجھڑ کے اندر حضرت صوفی قاج محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کریمین جو کہ ایک متقی پرہیزگار خاندان تھا اور اچھے خاصے ذمہ دار تھے، گجر قبیلہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ آپ کے دادا جان صوفی صاحب دین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد گرامی صوفی قاج محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت متقی صوفی منش انسان تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے 2 بھائی 8 دن کے وقفے سے یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ جوان سال تھے، جس کا آپ کے والدین کے یقیناً پدری تقاضے کے پیش نظر دل پر گہرا دکھ بھی تھا، لیکن اس سے قبل آپ کے والدین کا یہ معمول تھا اور بعد میں بھی یوں ہی رہا کہ آپ کے والدین کریمین قندیل نورانی غوث سمدانی الحسنی والحسینی الشیخ میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف کا ہر ماہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس ختم پاک کی دعا کے لیے آل رسول ایک شاہ صاحب تھے، سید بزرگ تھے، ان کو بلایا کرتے تھے اس امر پر کہ آپ حضور کی آل میں سے ہیں، عقیدت کی بنا تھی نا، تو آپ دعا فرمایا کریں۔ جب آپ کے 2 بھائی یکے بعد دیگری انتقال فرما گئے تو اس سے اگلی 11ویں شریف پر شاہ صاحب تشریف نہ لائے۔ دوسرے دن آپ کے والد گرامی حضرت صوفی قاج محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی فضل بی بی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے گھر، اور جا کر پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کل تشریف نہیں لائے؟ تو فرمانے لگے، ٹال مٹول کیا، لیکن پھر ان کے اسرار پر ان کو بتانا پڑا کہ میں جب آپ کے دوسرے بیٹے کے جنازے پر آیا تھا تو لوگوں نے مجھے کچھ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب ہیں، ہر ماہ ان کے گھر آتے ہیں، 11ویں شریف کا ختم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن یہ صوفی قاج محمد کے 2 بیٹے انتقال کر گئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، شاہ صاحب یہ تو 2 بیٹے تھے، کچھ بھی ہو جائے غوث اعظم پیران پیر دستگیر اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہمارے گھر سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی کہ اس عقیدت اور محبت کی بنا پر اللہ رب العزت نے پھر ان پر ایسا کرم فرمایا، اور جو ان کا عقیدہ تھا، جو بزرگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہمارے گھر میں تشریف لاتے رہیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعتم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آپ کے والدین کریمین ایک دن حضرت پیر سید جیون شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جموں میں بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ یہ جو صوفی قاج محمد اور مائی فضل بی بی تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کو بتا دیئے، ان کو بشارت دے دیئے، ان کو نوید سنا دیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو قلندر زماں ہوگا، قطب دوراں ہوگا، اور لوگ دور و نزدیک سے ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور سعادت سمجھیں گے، افتخار سمجھیں گے، اور ان کی بارگاہ میں آ کر دور و نزدیک سے حاضری پیش کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے پھر آپ کو صوفی قاج محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا فرمایا، تو آپ کا نام اللہ رکھا گیا۔ ابھی عمر کا 40واں دن تھا، 40 روز ہی گزرے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید لباس پیراہن ہے اور خوبصورت سفید داڑھی مبارک ہے، سر پہ دستار ہے، ہاتھ میں عصا پکڑا ہے، اور آ کر آپ کی والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ پینا ہے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
دودھ لینے کے لیے گئیں اور دودھ لے کر آئیں تو بابا جی کو دودھ پیش کیا گیا، ایک پیالہ انہوں نے نوش جان فرما لیا۔ جب دوسرا لینے کے لیے گئیں تو ان بزرگوں نے آپ کے دائیں کان پر اس طرح سے کاٹا کہ گوشت کا ٹکڑا چبا لیا۔ آپ تھوڑا روئے، مائی صاحبہ کمرے سے واپس پلٹیں، عرض کرنے لگیں کہ حضور اللہ نے تو بڑی کرم نوازی فرمائی ہے اور میری اکلوتی اولاد ہے، میرا تو اور بیٹا ہی کوئی نہیں، تو آپ نے اس کو کیوں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو مہر لگانے آئے تھے، یہ کتب دوراں اور کلندر زماں ہوں گے اور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی پہچان کروائیں گے، تو ہم ان کو غوث اعظم کی مہر لگانے کے لیے آئے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا، شب و روز گزرتے رہے، پروان چڑھتے رہے، اور معمول یہ تھا آپ کا کہ پھر 6-7 سال کی عمر سے آپ صوم و صلات کے پابند تھے، اور اس کے علاوہ ریاضت آپ کا معمول تھا، رات بھر شب بیداری فرماتے، سر رات مصلی پہ کھڑے رہتے، اور اس طریقے سے کہ آپ کا جو دل ہے وہ ویرانے سے لگنے لگا اور آبادی سے اچاٹ ہونے لگا۔ معمول چلتا رہا، آپ ایک جموں کا ایک ٹیلہ تھا اس کے اوپر تشریف لے جاتے، وہ جنگل کے قریب تھا، تھوڑا سا کھنڈرات تھے وہاں، تو آپ تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر ساری رات عبادت فرماتے۔ دریں اثنا آپ کے والدین کو یہ شبہ ہوا، یہ گمان گزرا، پدری تقاضے تھے، مادری محبت تھی، والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو یہ تمام چیزیں چونکہ اس میں محبت میں شامل تھیں، تو والدین کو یہ گمان گزرا، یہ خیال گزرا کہ ہمارا جو ہے اکلوتا بیٹا ہے تو کہیں کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ رات کو باہر نہ جایا کریں۔ لیکن آپ نے عرض کیا کہ ابا جان رات کو مجھے کوئی گھر میں رہنے نہیں دیتا اور مجھے کو پکارتا ہے کہ آ اپنے مولا کا ذکر کر، اپنے مولا کی یاد میں آ جا۔ تو ایک دن انہوں نے اس شبے اور گمان اور خیال سے کہ بیٹے کو نقصان نہ پہنچے تو انہوں نے کمرے کو مکفل کر دیا، جس کمرے میں آپ آرام فرما تھے، اپنے حجرہ مبارک میں چارپائی پہ آپ آرام فرما تھے، اس کو مکفل کر دیا، تالا لگا دیا۔ لیکن رات کا جب دوسرا پہر شروع ہوا تو آپ کو آواز آئی کہ تیرا کام تو سونا نہیں ہے، تو نے تو قوم کو جگانا ہے، یار سے ملاقات کا وقت ہے۔ وہ رومی کشمیر نے کیا کہا ہے کہ رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ آپ وہ کمرہ مکفل رہا، تالا لگا رہا، اور اس کی چابی جو ہے وہ آپ کے والد کریم کے پاس تھی۔ رات کو آپ اپنے اسی مقام پر تشریف لے گئے جس ٹیلے پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب صبح کے وقت آ کر آپ کے والد کریم نے فجر کے وقت دروازہ کھولا تو دیکھا آپ کمرے میں موجود نہیں ہیں، تو وہ سمجھ تو پہلے گئے، بشارات تو پہلے موجود تھیں، انہوں نے پھر کمرے کو تالا لگا دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ 13 دن لگاتار گزر گئے، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر آبادی میں آئے، آپ اسی ویرانے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، تسبیح و تقدیس میں مشغول رہے۔ 13ویں دن مکفل کمرہ رہا اور آپ اپنی چارپائی پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ کے والدین نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا، آپ کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جموں کے تمام مزارات پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس وقت حالت یہ ہوتی 6-7 سال عمر تھی، آپ کے ہاتھ مبارک سر کے اوپر باندھ لیتے ایسے دونوں ہاتھوں کو، اور آپ جو ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ان مزارات پر حاضری کے لیے جاتے۔ چک جرالہ تحصیل نواں شہر میں ایک تالاب آتا ہے، تو وہ تالاب گزر کر جانا پڑتا تھا مزار شریف پر، مزارات پر، تو جو لوگ آپ کے پیچھے آ جاتے نا، تو چونکہ ان کو تو تالاب سے اوپر ہو کر آنا پڑتا تھا، لیکن آپ تالاب کے اندر سے تشریف لے جاتے اور آپ کے پاؤں کی تلیاں بھی خشک رہتی، پانی نہ لگتا، اور آپ فرماتے مجھے تو راستہ ہی نظر آ رہا تھا۔ یہ معمول چلتا رہا اور لوگوں کو یہ شبہ گزرا کہ بھئی شاید ان پر کچھ جنات کا اثر ہے
یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی برق رفتاری کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر بغیر کھائے پیے کئی دن مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس وقت ایک سید فروز علی شاہ صاحب تھے، وہ عامل تھے، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں عامل ہے، اس کو لے آئیں گے۔ اس کو گھر میں لایا گیا، تو عامل صاحب آپ بیٹھے ہیں، چونکہ وہ عامل تھے، کامل نہیں تھے، تو انہوں نے جب اپنا عمل شروع کیا تو حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں آپ نے بڑی جلال بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا تم عامل ہو، میں تو نہ عامل ہوں نہ کامل ہوں، لیکن میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اور آپ نے اس جلال سے دیکھا کہ اس کا بیٹھے بیٹھے بستر خاکستر ہو گیا، سارا بستر جل کر راکھ ہو گیا، اور لوگوں میں یہ بڑا چرچا ہوا، یہ گفتگو زد عام ہوئی کہ بھائی دیکھیں وہ فلاں صوفی کاج محمد کا بیٹا ہے، عامل آیا تھا تو بستر خاکستر ہو گیا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی، غیر مسلموں نے، پنڈت کاکا رام نے حساب لگا کر آپ کے والد گرامی کو کہا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ سپر ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا، اور لوگ دور و نزدیک سے ان کی بارگاہ میں آنا صد افتخار جانیں گے۔ اور یہ معمولات چلتے رہے، عبادت ریاضت کا سلسلہ چلتا رہا، کرامات کا ظہور ہوتا رہا، لوگوں کو پتہ چلتا رہا، اور پھر آپ کے معمولات یہ تھے کہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر شب بیداری کرتے۔ یہ چونکہ اللہ والوں کا یہی اعزاز ہے، اسی لیے تو لہم البشریٰ کا اعزاز ملتا ہے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون کے مطابق گزاری ہے۔ تو یہ آپ کا معمول جو ہے وہ جاری رہا۔ اب مزارات پر حاضری دینا، رات بھر شب بیداری کرنا، اور پھر ایک دفعہ ایک عامل کو بلا لیا انہوں نے، اور ویسے گاؤں میں آئے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ساری رات مصلی پہ رہتا ہے، کئی دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ جب آپ کو بلا لیا تو آپ از راہ مزاح اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو چھپکلیاں لے کر آؤ، میں وہ اس کو کھلا دوں گا۔ تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، صبح سے لے کر شام تک پورے گاؤں رانجڑ میں چھپکلیاں نہیں ملیں۔ جب شام ہوئی تو مغرب کے وقت آپ فرماتے ہیں بھائی تمہیں نہیں ملیں گی، جاؤ فلاں شخص کی حویلی کے اندر فلاں جگہ پر پورے گاؤں کی چھپکلیاں جمع ہیں۔ جب وہ وہاں لوگ گئے، جا کر دیکھا تو واقعی پورے گاؤں کی چھپکلیاں وہاں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا اب وہ لے کر آؤ، یہ تو نہیں کھلا سکا، میں اس کو کھلاؤں گا۔ تو یہ جو آپ کے نوادرات تھے، جو آپ کی ولایت کا معاملہ تھا، یہ بچپن سے ہی چلتا رہا۔ اب جب کہ آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا تو آپ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے فقر دین صاحب، وہ آپ کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو یہ کئی دن کھانا ہی نہیں کھاتا، سارا دن اب ساری رات مصلی پہ رہتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، اور پھر مزارات پر حاضری کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر کئی دن یہ جنگل میں رہتا ہے، اور اس کی اس وقت رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم دوڑ کر بھی اس کو نہیں پکڑ پاتے۔ تو وہ ان کو بتایا، لیکن وہ پیر صاحب خاموش رہے۔ تو آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ فرماتے ہیں فقر دین تمہارا پیر کامل نہیں بلکہ عامل ہے۔ اب وہ فقر دین بضد تھا، کہنے لگا نہیں میرا پیر کامل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عامل ہے، اور اگر تیرا پیر کامل ہے تو وقت نوٹ کر لو، تمہارے گھر میں تمہارا اونٹ مر چکا ہے، اور جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ اس کو بچا لیں۔ جب وہ فقر دین واپس پلٹا اور جا کر پیر صاحب سے کہا کہ میرا بھائی یہ بات کہہ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا اونٹ زندہ ہے، آپ اپنے گھر جائیں۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ مرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس وقت مرا ہے، تو اس نے وہی وقت بتایا جو کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فقر دین تمہارے ہاں یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، اور تمہارے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ساری زندگی فقر دین کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ کے معمولات تھے کہ آپ کا بچپن اتنا حسین کہ آپ نے اپنی ساری حیات طیبہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزاری، اور آپ کی ولادت با سعادت جو ہے یہ
1905 میں ہوئی، اور جس کمرہ میں آپ کی ولادت ہوئی، جس مقام پہ آپ تشریف رکھتے تھے، بچپن گزرا، آج بھی جموں کے اندر وہ جگہ موجود ہے، اور وہاں لوگ آتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ، اور لوگوں کو فیض یابی بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں نوازشات سے نوازتا ہے۔ اب یہ عمر پاک کا 11واں سال ہے کہ آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اور مزارات پہ جانے کے ساتھ ساتھ معمولات کچھ اور تبدیل ہو رہے ہیں، عبادت میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ریاضت میں اضافہ ہو رہا ہے، حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک دن سرخ مہندی لگائے ہوئے آرام فرما تھے، اپنے اوپر سفید چادر اوڑے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے آپ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے، تو وہاں سے ایک جنات کی جماعت گزری۔ جنات کی جب جماعت گزری تو ان میں ایک جن تھا، سید سیف علی شاہ۔ وہ اپنی جماعت میں جو ہے وہ اپنی جماعت کا سردار تھا، اور اپنے آپ کو سردار کہتا تھا اور سادات میں شمار کر لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی وہ مرید تھا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ کا۔ تو جب اپنی جماعت کے ساتھ جا رہا ہے نا، تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، نگاہ میں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، یہ بات کیا ہے انہیں دیکھنے کتاب نہیں۔ تو جب دیکھا تو کہنے لگا کہ بھئی مجھے تو باہو صاحب مل گئے ہیں، اب میں تو ساری زندگی ان کی غلامی میں گزاروں گا۔ اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جنات آپ کے مرید تھے، انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن آپ نے ساری زندگی ان سے ظاہر و باطن میں کبھی کوئی کام نہ لیا۔ اس امر پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنات فقیر کے محتاج ہیں، فقیر جنات کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو آپ کی ولادت باسعادت پر ایک قطع جو کہ حضرت طارق سلطان پوری مرحوم نے لکھا تھا، بڑا خوبصورت اشعار ہیں، میں ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ لکھتے ہیں، قلندر خواجہ صوفی اللہ رکھا، ازل کے روز سے تھا باسعادت، عطا وافر کیے اس کو خدا نے، رموز دین و اسرار شریعت، رخ پر نور سے اس مرد حق کے، نمایاں اولیاء